والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام جناب میاں طفیل محمد صاحب، محترم جناب چودھری محمد اسلم سلیمی صاحب، جناب عبدالغفار عزیز صاحب، جناب خلیل حامدی صاحب کے صاحبزادگان اور آگے ان کے صاحبزادگان، مہمانان گرامی قدر، عزیز دوستوں، بھائیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا خلیل حامدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت ہوئے 12 سال بیت گئے ہیں. جس شام کو ان کا حادثہ ہوا تھا، جب یاد کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے ابھی کل کی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری طرح آپ سب کا بھی تعلق اس نوعیت کا یقیناً ہوگا کہ ان کی یادیں کبھی پرانی نہیں ہوئیں اور ان کی معطر خوشبو اور یاد ہمیشہ دل میں موجود رہتی ہے. پہلی مرتبہ ان سے 1965 میں ملاقات ہوئی تھی اور آخری ملاقات اس شام کو ہوئی تھی جس شام کو وہ رخصت ہو رہے تھے. یہاں سے وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں ذرا جلدی میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی، اور وہ قصور، ضلع قصور میں کھڈیاں کی طرف کسی گاؤں میں تشریف لے گئے تھے، اور پھر پچھلی رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ حادثے میں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی کہ وہ جاں بحق ہو گئے. 25 نومبر 1994 عصر کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے میں نکلا تو مجھے خانے وال سے ہمارے 2 ساتھی ملے اور انہوں نے کہا کہ مولانا خلیل حامدی صاحب سے ملنا ہے. چنانچہ میں ان کے ساتھ مولانا خلیل حامدی صاحب سے ملنے کے لیے دفاتر کی طرف آیا تو مین گیٹ پر ہی، یہ ہمارے دفاتر کا جو مین دروازے پر وہ کھڑے تھے. کہنے لگے میں ابھی نکل رہا تھا، گھر کی طرف جا رہا تھا، لیکن تمہیں وہاں سے مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو میں رک گیا ہوں. ہم سے کچھ ہمارے احباب قابل قدر لوگ الگ ہوئے تھے اور انہوں نے تحریک اسلامی کی بنیاد رکھی تھی. میں نے انہیں بتایا کہ کچھ لوگ یقیناً گئے ہیں، لیکن جس انداز میں خبریں اور اخبارات کی رپورٹیں آ رہی ہیں وہ درست نہیں ہے. مختلف مقامات کے بارے میں ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے مختلف شہروں کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کے انتظار میں تھا کہ یہ معلومات ہو جائیں. رہا خانے وال کے ساتھیوں کا معاملہ تو صبح انشاءاللہ ان کا مسئلہ جو ہے اس پر ہم غور و خوض کریں گے. میں ذرا جلدی میں ہوں. مولانا خلیل حامدی صاحب کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جس گاؤں کا نام حامد ہے اور جو فیروز پور میں واقع ہے، اور جس گاؤں کو شاید کوئی نہ جانتا ہو لیکن خلیل حامدی کے نام کے ساتھ پوری دنیا میں بوسنیا سے لے کر منیلا تک اور افغانستان سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک اور مشرق وسطیٰ سے لے کر امریکہ اور یورپ تک ہر جگہ مولانا خلیل حامدی صاحب کا نام جو ہے وہ لوگوں کے نزدیک ایک مانوس نام ہے، معروف نام ہے اور ایک قابل قدر نام ہے. اس چھوٹے سے قصبے سے اٹھے اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے آج بھی وہ منظر یاد آ رہا ہے جب کویت کے ایک ہوٹل میں ہم لوگ تھے اور مولانا خلیل حامدی صاحب رات کو عشاء کے بعد میرے کمرے میں تشریف لائے. ہمارے 2 دوسرے ساتھی مولانا شریف صاحب اور مولانا امین حلیم صاحب بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے. تو ہنستے ہنستے آئے اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے ایک شعر پڑھا ہے اور میرے دونوں ساتھی کہتے ہیں اس کا ترجمہ سنائیے، اس کا ترجمہ بتائیے. اور اب حال یہ ہمارا ہو گیا ہے کہ ہمیں اشعار کا ترجمہ بھی ایسے لوگوں کو بھی بتانا پڑتا ہے جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو استاد ہیں. اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. بہت اس کے اوپر، یعنی بات بظاہر معمولی سی تھی لیکن اس کے اوپر وہ بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ آج کل ہمارا حال، وہ بھی محظوظ ہو رہے تھے ان کے ساتھی بھی. اسی موقع پر بعض شخصیات کا تذکرہ چلا تو مولانا ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے جو گزر جانے والوں کے لیے پڑھا کرتے تھے. آج مجھے بھی ان کو یاد کرتے ہوئے یہ شعر یاد آ رہا ہے. مولانا رحمت اللہ علیہ کسی بڑے آدمی کا تذکرہ کرتے تھے
جو واقعی بڑا آدمی تھا اور یقیناً بڑے بڑے لوگ تھے جن کا تذکرہ انہوں نے خود اپنے قلم سے بھی کیا ہے. فما کان کیس ہلکہ ہلک واحد ولکنہ بنیان قوم قد تہدما. قیس کا مرنا ایک فرد کا مرنا نہیں تھا، قیس کا اٹھ جانا ایک شخص کا اٹھ جانا نہیں تھا، بلکہ پوری ایک قوم کی بنیاد ہی منہدم ہوگی اس کے اٹھ جانے سے. خلیل حامدی صاحب ایسے شخص تھے، پورا ایک انجمن تھی، وہ ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک ادارہ تھا. اور انہوں نے اپنے بچپن کے واقعات بھی کئی مرتبہ سنائے، غربت اور اسرت کے واقعات کو سناتے ہوئے کبھی انہوں نے احساس کمتری کا اظہار نہیں ہونے دیا. اور عظیم آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی احساس کمتری اور احساس برتری میں مبتلا نہیں ہوتا. احساس برتری والا جو ہے وہ بھی کمتر انسان ہوتا ہے، اور احساس کمتری کا شکار ہو جانے والا بھی ناکام ہوتا ہے. انسان تو انسان ہے، اسے اپنے بل بوتے کے اوپر سب کچھ کرنا ہوتا ہے. خلیل حامدی صاحب نے اپنے بل بوتے پر سب کچھ کیا. مدرسوں میں جس زمانے میں قیام رہا اور مدرسوں کا جو حال ہوا کرتا تھا اور غربت و اسرت میں طلبہ جو وقت گزارتے تھے وہ بھی بیان کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے جس انداز میں انہوں نے کی سارے واقعات بیان کیا کرتے تھے. پھر وہ مقام بھی آیا کہ جب مولانا خلیل حامدی صاحب بادشاہوں کے دربار میں یوں نہیں جاتے تھے جس طرح ہمارے وزراء جاتے ہیں، بلکہ بادشاہوں کے دربار میں ایک معزز شخص کی طرح جاتے تھے. اور بادشاہوں کے دربار میں ہم نے دیکھا حکمرانوں کے دربار میں ان کی کس طرح قدر اور کس طرح وقت تھی. صدام نے جس زمانے میں کویت پر حملہ کیا تھا اور بڑا عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی، ہمارے خلاف بھی ایک فضا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تو مولانا خلیل حامدی صاحب جس وقت کے ساتھ صدام کے سامنے گئے تھے تو صدام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اسے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، ہم آپ کے پاس آئے امت کا ایک مسئلہ لے کر، اور اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، آپ کی بھی بھلائی ہے اس کے اندر، عراق کی بھلائی ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فوج کو واپس بلا لیں. اس نے اسرائیل کا تذکرہ کیا تو مولانا نے فرمایا کہ اسرائیل کے بارے میں سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، لیکن اس کا مقابلہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے نتیجے میں نہیں ہو سکے گا، اس کا مقابلہ مسلمانوں کو مجتمع کر کے ہو سکے گا. صدام کے سامنے لوگ عموماً نہیں بولا کرتے تھے. عرب قاضی صاحب فرماتے ہیں، خود فرمایا کرتے ہیں کہ عرب ساتھیوں نے یہ کہا کہ اس کے سامنے آپ ہی لوگ بولیں گے، ہم ذرا ہمارے لیے بولنا مشکل ہے. پھر خلیل حامدی صاحب نے حق ادا کیا. مولانا خلیل حامدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر و حضر میں جیسا عبدالغفار عزیز صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھا کہ ان کی نیند بھی بہت کم تھی اور ان کی خوراک بھی بہت کم تھی اور صحت بہت اچھی تھی. لوگ صحت کا راز شاید سمجھتے ہیں کہ جو آدمی موٹا لہیم و شہیم ہے وہ صحت مند ہے. نہیں، کئی لہیم و شہیم بالکل صحت مند نہیں ہوتے، وہ چند قدم نہیں چل سکتے. ایک دبلا پتلا نشیط انسان وہ صحت مند ہوتا ہے کہ جو ہر وقت تحرک میں رہے. اور مولانا خلیل حامدی صاحب بڑے متحرک تھے. کئی مرتبہ ان کو لوگ چلتے ہوئے دیکھتے تو مجھے یاد ہے کہ کئی لوگ یہ تبصرہ بھی کرتے تھے کہ یہ کسی زمانے میں یہ پلیئر رہے ہوں گے، اور مولانا فرمایا کرتے تھے کسی زمانے کی کیا بات ہے، ہم تو آج بھی پلیئر ہیں، اپنی گیم جو ہے، اپنی کھیل جو ہے اس کے اندر مصروف ہیں، اور ہماری کھیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں اور اسی میدان میں اپنی زندگی پوری مکمل کرنا چاہتے ہیں. مولانا خلیل حامدی صاحب نے ان کے پاسپورٹ کے مطابق 65 سال کی عمر پائی جو پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے بڑے بھائی مجھے بتانے لگے ان کی وفات کے وقت کہ یہ عمر ٹھیک نہیں ہے. ان کی عمر وفات کے وقت 69 سال تھی. ایک ان کے دوست نے بھی جو ان کے کلاس فیلو تھے انہوں نے بھی یہ بات بتائی، اور مولانا کی ایک ڈائری میں بھی ان کی تاریخ پیدائش 1925 لکھی ہوئی تھی. جب مولانا نے یہ وقت جو گزارا ہے، جتنا وقت بھی گزارا ہے، یہ جوانوں کی طرح گزارا ہے، بہت ہی ایکٹیو انداز میں گزارا ہے، اور صبح یہاں شام وہاں، اور بڑے بڑے مشکل سفر. اور مولانا جب سعودی عرب میں مقیم تھے شروع میں تو اس زمانے میں مولانا کو جیل بھی جانا پڑا، شاید یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. مولانا کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا. مولانا کی اہلیہ اور ان کے غالباً ایک آدھ بچے بھی اس وقت تھے اور ان کی والدہ وہ ان کے ساتھ تھیں. وہ وقت مولانا کے لیے بڑا مشکل تھا. مولانا نے اس کو بھی ثابت قدمی کے ساتھ فیس کیا اور بڑی استقامت کے ساتھ ان منزلوں سے گزرے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب کام کا آغاز کیا تو ہمارا دارالعروبہ جس کے پہلے سربراہ ایک بہت بڑے عالم دین مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد پھر ایک اور بہت بڑی شخصیت
جناب محمد عاصم الحداد صاحب کی تھی، تیسرے نمبر پر ان کا نام تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں عظیم شخصیات کی عظمت اپنی جگہ، لیکن دارالعروبہ کو جس مقام پر مولانا خلیل حامدی صاحب نے پہنچایا یہ انہی کا کمال تھا۔ وہ عربی زبان میں جب گفتگو کرتے تو حقیقت یہ ہے کہ عرب ان کے منہ کی طرف دیکھتے اور آشش کر اٹھتے، اور ان کی وفات پر ہم نے یہاں پر تو تعزیتی اجلاس بھی منعقد کیے اور تعزیتیں بھی ہوئیں، لیکن حقیقت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد جب بھی کبھی عرب ملکوں میں جانا ہوا تو لوگوں نے اس بات کو بیان کیا کہ خلیل حامدی کی وفات پر تمام عرب ایک دوسرے سے گلے مل کر ایک دوسرے سے تعزیت کرتے تھے، اور ہر ایک کہتا تھا کہ میں تجھ سے تعزیت کرتا ہوں، اس کہتا میں تجھ سے تعزیت کرتا ہوں۔ ان کے تعلقات اس انداز میں ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ اور میں نے اس زمانے میں جو مضمون لکھا تھا مولانا خلیل حامدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، تو اس میں نے اس کے عنوان میں ہی یہ لفظ لکھے تھے کہ مظلوموں کا سفیر خلیل حامدی۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا اس پر قلم اٹھانا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، اس کے لیے کانفرنسوں کا اہتمام کرنا، ان کے لیے وسائل فراہم کرنا، یہ مولانا خلیل حامدی صاحب کا ذوق بھی تھا، شوق بھی تھا، اور ان کا فیلڈ بھی تھا۔ بوسنیا، ہرزیگووینا، افغانستان، فلپائن، برما، کون سا علاقہ ایسا ہے کہ جس علاقے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے اور مولانا خلیل حامدی بنفس نفیس وہاں نہ پہنچے؟ ہر جگہ وہ پہنچے، انہوں نے وہاں جا کر موقع کے اوپر حالات کو دیکھا۔ مولانا خلیل حامدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تحقیق کا، تالیف کا، تصنیف کا جو معمول تھا، تو مجھے انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، کہنے لگے کہ رات کو جو آدمی لکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ رات کو کم سوئے اور دن کو تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرے۔ اور جیسا انہوں نے فرمایا، عبدالغفار عزیز صاحب نے، میں نے اپنے مضمون میں بھی تذکرہ بھی کیا تھا اس کا، اور انہوں نے خود اس کو بیان فرمایا، کہنے کہ رات کو 4 گھنٹے اور دن کو آدھا گھنٹہ، یہ مجھے نیند مل جائے تو اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور میں نے دیکھا ان کو سفر میں اتنا ہی سوتے تھے۔ میرے پاس کینیا میں تشریف لائے تو کئی دن مولانا میاں طفیل محمد صاحب محترم بھی ان کے ساتھ تھے، دونوں بزرگ ہمارے پاس آئے اور ہمارے ساتھ کئی دن ٹھہرے۔ اس وقت میں نے ان کو دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر بہت جلدی اٹھ جاتے تھے اور خاموشی کے ساتھ اٹھتے تھے، کسی کو پتہ نہ، لائٹ بھی آن نہیں کرتے تھے اور بالکل کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ پھر اس کے بعد جب اپنے عبادات سے فارغ ہو جاتے تو کسی ایسی جگہ، کسی ایسے کمرے میں بیٹھ جاتے، کسی ایسے کونے میں بیٹھ جاتے کہ جہاں وہ لائٹ جلا لیتے اور لکھنا شروع کر دیتے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنی یادداشتیں دن بھر کی ضرور نقل کرتے، نوٹ کر لیتے تھے۔ یہ میں نے ان کا معمول دیکھا کہ مولانا کیا اس وقت کر رہے ہیں، کہ بس آج دن کے جو معمولات تھے بس اس کے پوائنٹس نوٹ کر رہا ہوں۔ یہ ان کا انداز تھا۔ وہ کہتے تھے لکھنے پڑھنے والا آدمی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ رات کے پچھلے پہر جاگ جائے، اور اسی وقت میں برکت کے ساتھ، زیادہ برکت کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ جو ان کی کتابوں کی فہرست ہے ہمارے پاس، جو تراجم ہیں، جو کتابیں ہیں، جو تالیفات ہیں ان کی، جو سفر نامے ہیں ان کے، بہت ہی عظیم کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور اتنے سفر کے ساتھ میں حیران ہوتا ہوں کیسے انہوں نے یہ سارے کام کر لیے۔ اور پھر انہوں نے صرف کتابیں تصنیف نہیں کی، انہوں نے دنیا بھر میں ایسے انسان تصنیف کیے کہ جو ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے نمائندے بھی ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ ادارے انہوں نے قائم کیے، جگہ جگہ ہسپتال، مساجد، مدارس، دارالایتام، دفاتر اور مراکز، کیا کیا کچھ ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ مولانا خلیل حامدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ينقطع عمل ابن آدم عند موته الا من ثلاث، کہ ابن آدم کی موت کے ساتھ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ صدقۃ جاریۃ۔ مولانا خلیل حامدی صاحب کو ہم بھی کہا کرتے تھے، اور ابو بدر رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ علی المطوع، کویت کے اسلامی تحریک کے رہنما اور دنیا بھر میں خیر کے کاموں کے سر خیر، ابو بدر وہ کہا کرتے تھے کہ خلیل حامدی جو ہیں یہ مفتاح للخیر ہیں، یہ خیر کی چابی ہیں۔ یہ دنیا بھر کے حالات معلوم کر کے ہمارے سامنے آ کر بتاتے ہیں فلاں ملک میں فلاں ادارے کو یہ ضرورت ہے، صرف اپنے لیے نہیں، دنیا بھر کے اداروں کے لیے، اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم خیر کے اس کام میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ یہ خیر کی چابی ہیں۔ تو پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، صدقۃ جاریۃ۔ مولانا خلیل حامدی صاحب کے ذریعے سے بے شمار صدقہ جاریہ کے کام ہوئے ہیں، آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ادارہ معارف اسلامی تک
اس ہسپتال سے لے کر کے خود اس مرکز کی عمارت اور مرکز کے دفاتر تک ہر چیز میں ان کا حصہ ہے. لوگوں سے انہوں نے ان کو کنونس کر کے، ان کو لا کر، ان کو وزٹ کروا کے اور یہ کام کروائے. تو وہ مفتاح للخیر تھے، صدقہ جاریہ ہر جگہ ان کا موجود ہے ان کی موت کے بعد. اور علم نافع، چین کے طلباء اور عرب کے طلباء جو ہیں وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور علم نافع اتنا انہوں نے پھیلایا کہ دنیا بھر میں اس کا فیض عام ہے. اور تیسری چیز اولاد صالح، اور مولانا نے اپنے پیچھے 9 بیٹے اور 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں. ان کے بیشتر بیٹے اور بیٹیاں حفاظ کرام ہیں. آگے ان کے نواسے، ان کے پوتے وہ بھی حفاظ ہیں. مولانا کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہیں، یہ نیک اولاد جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. اور مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو اپنے شاگرد تیار کیے تھے وہ شاگرد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. تو آج جب ہم اس مجلس میں موجود ہیں تو مولانا خلیل حامدی رحمت اللہ علیہ کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کے اس پیغام کو زندہ رکھیں جس پیغام کے لیے انہوں نے پوری زندگی صرف کر دی. 25 نومبر 1994 کو جب یہاں سے جا رہے تھے اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں کئی ایک منصوبے تھے، جو منصوبے مختلف مقامات سے جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان کی خدمت میں بھیجے تھے. یہ ہمارا اس وقت بھی یہاں ایک ادارہ جو کام کر رہا ہے، حسن فاروق صاحب جس کے نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، شعبہ مساجد. یہ شعبہ مساجد انہوں نے اس انداز میں قائم کیا تھا کہ شعبہ مساجد کے تحت ہم نے بے شمار مساجد تعمیر کی ہیں اور تعمیر ہو رہی ہیں، اب بھی تعمیر ہو رہی ہیں. مولانا کا کہ پیش نظر یہ تھا کہ یہ مساجد اور مراکز تو بن رہے ہیں، ان مساجد اور مراکز کو آباد کرنے کے لیے افراد چاہیے، افراد کار چاہیے. مولانا اس کے لیے بڑے فکر مند تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو مساجد تو ہم بنا دیتے ہیں، مراکز ہم قائم کر دیتے ہیں، لیکن مساجد اور مراکز کو ٹھیک انداز میں چلانے کے لیے افراد کار کی تیاری کی آج بھی اشد ضرورت ہے. بڑی قلت ہے، بڑی کمی ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. اور ہمیں دارالعروبہ یا شعبہ امور خارجہ کے سب لوگوں کو مل کر اس کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا ادارہ بھی بنائیں. یہ ہمارا جو مرکز علوم اسلامیہ ہے اس کی بڑی خدمات ہیں، میں اس کو کم تر نہیں سمجھتا، بڑی خدمات ہیں. سید مودودی انسٹیٹیوٹ کی بڑی خدمات ہیں، ڈگری کالج اب قائم ہو گیا اس کی بھی اپنی جگہ پر خدمات ہیں. لیکن ہمارے ان اداروں کو سنبھالنے والے ان کسی ادارے سے ہمیں نہیں مل رہے ہیں. ہمیں کوئی ایسا ادارہ قائم کرنا چاہیے جو اسی نقطہ نظر سے لوگ اس کے اندر آئیں اور ان کو داخل کیا جائے کہ یہ مراکز جو جگہ جگہ ہم نے قائم کیے ہیں، ان مراکز کو سنبھالنے کے لیے ایک فورس ہمارے پاس. اور مولانا خلیل حامدی صاحب اس پر کئی مرتبہ گفتگو کیا کرتے تھے. خود وہ ایک مدرسے سے اٹھے تھے اور پھر یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے اساتذہ آ کر ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے تھے. PhD لوگ آ کر ان سے رہنمائی لیتے تھے. مولانا خلیل حامدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کے بیت المال کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا. انہوں نے جماعت اسلامی کی تنظیم کے اندر دلچسپی لی، تربیت کے معاملات میں دلچسپی لی. اور یہاں ہمارے شورا کے اجلاس میں جب کبھی کوئی بہت ہی گرما گرم بحث ہوتی تھی تو میں نے دیکھا کہ ذاتی دوستوں کے معاملات جب کبھی آ جاتے تھے، امیر جماعت کا مسئلہ یا کسی اور کا مسئلہ، اس حکمت کے ساتھ، اس نرمی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تھے کہ گرمی کے ماحول میں ایک نرمی اور ایک محبت پیدا ہو جاتی تھی. لیکن جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ بدل اور مایوس ہو رہے ہیں کسی صورتحال سے، ملکی یا بین الاقوامی صورتحال سے، تو قاضی صاحب محترم فرمایا کرتے ہیں، اور یہ بات بڑی سچی بات ہے، کہ مولانا خلیل حامدی امید کی کرنیں جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جہاں کہیں لوگوں میں بددلی پیدا ہو جائے تو اپنی ان کرنوں سے روشنی پھیلا کر پژمردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. واقعتاً یہ ان کا کمال تھا کہ کئی مرتبہ امت کے اوپر ایسے ایسے حالات آئے، ایسے ایسے واقعات آئے، مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، کئی اور سانحات دنیا کے اندر ہوئے، اور ان تمام مواقع کے اوپر مولانا خلیل حامدی صاحب اپنے قلم سے بھی، اپنی زبان سے بھی مجلس کے اندر اس انداز میں گفتگو کرتے کہ وہ روشن پہلو لوگوں کے سامنے پیش کرتے. بعض ہمارے دوست بے تکلفی میں ان سے کہتے بھی کہ مولانا آپ تو ہمیشہ خوشخبری ہی سناتے ہیں، پنجابی زبان میں ان سے بات چیت کرتے تو کہتے مولانا تسی تے سارے نوں پتر ہی دیندے ہو. مولانا مسکراتے اور فرماتے ہاں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں بددلی اور مایوسی پھیلانے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کو پر امید رکھنے والا، حوصلہ دلانے والا، اور اسی کے لیے اپنی ساری تگودو اور جدوجہد کو وقف کرنے والا آدمی ہوں. مولانا رحمت اللہ علیہ نے
عربی میں جو ترجموں کا کام شروع کیا تھا، بہت سارے کافی ترجمے ان کے چھپ گئے. صلاح الدین صاحب نے جدہ میں ان ترجموں کو بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا، لیکن یہ کام ادھورا ہے. اور اس کام کے کرنے کے لیے اگر ہمارا شعبہ امور خارجہ ہمارے ساتھ ادارہ معارف اسلامی کے ساتھ تعاون کرے اور اس معاملے میں ہم مل کر کچھ کام کر سکیں، تو حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو چیزیں منتقل ہو چکی ہیں عربی زبان میں، اس سے کہیں زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عربی زبان میں منتقل ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے بھی ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا خلیل حمدی صاحب کے ریفرنس میں یا ان کی یاد میں ہم جو پروگرام منعقد کر رہے ہیں، اس کے اوپر مل بیٹھ کر سوچیں کہ کوئی ایسا کام ہم کریں کہ ان کو صحیح معنوں میں خراج تحسین پیش کرنے کی طرف پیش رفت ہو. ویسے تو ٹھیک ہے، ان کی یاد میں ہم نے آج کا یہ جلسہ بھی بڑے عرصے بعد منعقد کیا ہے. ان کی وفات کے بعد 2 سال تو ہوئے تھے جگہ جگہ ریفرنس، اس کے بعد پھر ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا. اس مرتبہ سمیع اللہ بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، اور عزیزم اسامہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. باہر مولانا خلیل حمدی صاحب کی یاد میں جو ایک نمائش لگائی گئی ہے وہ بھی بڑی اچھی یادگار ہے. مولانا کی تصاویر کے علاوہ ان کی تصانیف بھی وہاں پر ہیں. اور مولانا کا پوتا پرسوں ترسوں میرے پاس لائبریری میں یہاں آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی کتابیں مولانا کی کہیں سے دستیاب نہیں ہیں، وہ کتابیں صرف لائبریری میں موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی لے جائیں. تو میں نے کہا بالکل بڑی خوشی کے ساتھ ان کتابوں کو لے جائیں. اس کے باوجود اب بھی مولانا کی بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو آؤٹ آف پرنٹ ہیں. ہم انشاءاللہ ان کتابوں کو بھی ری پرنٹ کر رہے ہیں ترتیب کے ساتھ. مولانا کے کئی مسودات بھی ہیں جن میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض مسودات ان کے اپنے کاغذوں میں ہوں. اسامہ نے اگر کچھ ان میں سے کچھ چیزیں دیکھی ہوں اور کچھ ایسی چیزیں ہوں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. کچھ عربی میں ہوں گے، کچھ اردو میں ہوں گے، ان مسودات کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ مسودات جو ہیں یہ بھی یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کو شائع کیا جائے. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کی ہیں کہ جو یادیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو کچھ کرنے کے کام ہیں جس کے لیے ہم سب ذمہ داران ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، ان کاموں کو کرنے کے نتیجے میں مولانا کو زیادہ بہتر خراج تحسین ہم پیش کر سکیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ اس محفل میں تشریف لائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مولانا خلیل حمدی صاحب کے لگائے ہوئے تمام پودے جو بارآور ہیں ان کا صدقہ جاریہ ان کے حق میں نفع بخش بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے. انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ درگزر فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر